بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق وحی سے متعلق ہے۔ وحی کی حقیقت، جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم وحی پر گفتگو کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کن اہم امور سے گفتگو کریں گے۔ یہ 4 اہم امور ہے جن سے آج کے لیکچر میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پہلے نمبر پہ تعارف ہے، یعنی وحی کا تعارف، اس کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ دوسرے نمبر پہ وحی کا ذکر قرآن کے تناظر میں، یعنی قرآن کی کون سی آیت میں وحی کا بیان ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ آیت میں وحی کے طریقے، یعنی جس آیت میں تفصیل کے ساتھ وحی کا بیان آیا ہے تو اس آیت میں وحی کے کچھ طریقے بھی بیان ہوئے ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ چوتھے نمبر پر بنیادی اقسام، یعنی وحی کی جو بنیادی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، اس پر بھی ہم انشاءاللہ آخر میں گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں، وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں۔ وحی اور ایحاء عربی زبان کے لفظ ہیں۔ ایحاء یہ مزید سے ہے اور باب افعال سے ہے، اوحی یوحی ایحاء مصدر ہے، وحی یہ مجرد سے مصدر ہے۔ تو دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں اور لغت میں ان کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، یعنی جلدی سے اشارہ کرنے کو ایحاء اور وحی کہا جاتا ہے۔ اب آگے اس میں عموم ہے، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، یعنی کنایہ سے اشارہ کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، یعنی کوئی بھی ایسی آواز نکالے جس سے اشارہ مقصود ہو اگرچہ اس آواز کا کوئی معنی نہ ہو، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر، یعنی اعضاء سے کوئی اشارہ کرتا ہے، اس کو حرکت دیتا ہے، تو ان سب صورتوں پہ وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ یہ وحی کا لغوی معنی ہے کہ مخفی اشارہ کرنا، جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، خواہ یہ اشارہ کنایتاً ہو یا کوئی آواز نکال کر کی جائے یا کسی اعضاء میں سے کسی عضو کو حرکت دے کر اشارہ کیا جائے۔ آئیے ہم اس کا شرعی اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ وحی کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کی کسی نبی پر نازل ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ اس کی ہم نے اصطلاحی تعریف یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہو، لہذا وحی کا اطلاق صرف اس کلام پر ہوتا ہے جو کسی نبی پر ہو، لہذا اب اس کا استعمال نبی کے علاوہ یا پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے، اور یہی معنی اس کا معروف ہے۔ دوسرا جو ہمارا اہم ٹاپک تھا وہ تھا وحی کا ذکر قرآن کے تناظر میں۔ قرآن میں کتنی دفعہ وحی کا ذکر آیا ہے اور کون کون سی آیات میں آیا ہے، تفصیل کے ساتھ کون سی آیت میں وحی کا بیان ہے، تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں وحی کا ذکر کم و بیش 79 مرتبہ آیا ہے، 79 قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تقریباً 80 کے قریب وحی کا ذکر آیا ہے۔ ان میں مختلف مفہوم ہے، مگر زیادہ تر جس مفہوم کو لیا جاتا ہے وہ ہم آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی جو وحی کا لفظ ہے یہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے اور
سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کی مختلف معانی بیان ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب یہاں پر بھی ایحاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر پیغام کے معنی میں ہے کہ ہم نے یہ پیغام دیا، یہ بات پہنچائی۔ تو مختلف جگہوں پر ایحاء یا وحی کا لفظ آیا ہے اور اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن جس آیت میں وحی کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے وہ آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے اور اس میں وحی کی 3 طریقوں کا بیان ہوا ہے جس پر ہم ابھی گفتگو کریں گے، لیکن ان 3 طریقوں سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ: کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارہ کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے، انہ علی حکیم، وہ برتر اور حکیم۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں وحی کے طریقے، اس کی ضرورت اور اس کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے۔ خالق و مخلوق کے درمیان پردہ ظاہر کیا گیا ہے۔ وحی کی 3 طریقے ہیں جو ہم ابھی بتائیں گے، اور اسی طرح اس آیت میں وحی کی ضرورت پر بھی بات ہوئی ہے۔ ضرورت ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے، اور اسی طرح اس آیت میں وحی کی تعریف کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ ہم نے وحی کی تعریف یہ ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، مخفی اشارہ، تو اس آیت میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارہ کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ 3 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، وحی کی طریقے بیان ہوئی ہے، اس کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تعریف بھی بیان ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے کون سے طریقے اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت میں وحی کی طریقے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ اولاً پہلا طریقہ یہ ہے کہ وحی یا اشارہ، یعنی اشارہ سے کوئی بات کرنا۔ ثانیاً دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے سے، مثلاً آواز کے ذریعے۔ ثالثاً تیسرا طریقہ پیغمبر یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی وحی کا جو پیغام ہے یا تو وہ اشارے کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا، یا یہ پیغام پردے کے پیچھے سے مثلاً آواز کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے گا۔ یہ 3 طریقے اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ وحی کے کچھ طریقے اور بھی ہیں جو اس آیت کے علاوہ ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگلا جو اہم ٹاپک تھا وہ ہے بنیادی اقسام۔ وحی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور دوسرے کو وحی غیر مطلوع۔ مطلوع تلاوت سے ہے، لہذا جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم۔ اور وحی غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد احادیث ہے۔ تو وحی مطلوع سے مراد قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور معانی بھی، یعنی اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو مضامین ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور وحی غیر مطلوع سے مراد احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔
اس وحی میں مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، باقی الفاظ تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہوا کہ قرآن میں تو الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو احادیث ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور ایک عام حدیث۔ تو جو حدیث قدسی ہے اس میں مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ اور تعبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو عام حدیث ہے اس میں الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی مضامین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا کہ یہاں تین چیزیں ہو گئی، قرآن، حدیث، حدیث قدسی۔ قرآن میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث میں الفاظ اور معانی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور حدیث قدسی میں جو مضامین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، باقی الفاظ تعبیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ حدیث سے متعلق ہے، یعنی مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی دوسری تعلیمات بھی ہیں۔ تو اب دوسری تعلیمات سے مراد یہ احادیث ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم نے 4 چیزوں پر گفتگو کی، وحی کا تعارف پیش کیا، تعارف بیان کیا، اور تعارف کے بعد ہم نے وحی کا ذکر قرآن کے تناظر میں بیان کیا، یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ آیت میں وحی کی طریقے 3 طریقے بتائے تھے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی، اور آخر میں وحی کی جو بنیادی اقسام ہیں اس پر گفتگو کی، وحی مطلوب جس سے مراد قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوب جس سے مراد احادیث ہے۔ اب ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے انشاءاللہ وحی کی ضرورت پر گفتگو کریں گے، اور اس کی جو مزید اقسام ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وحی کی ضرورت پر بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔